اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا صاحب کے حوالے سے حافظ صاحب کی رائے، میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مرزا صاحب کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک طالب علم تھا، اس کو اس کے ٹیچر نے فیل کر دیا کسی ایک پیپر میں۔ وہ پیپر اسلامت کا پیپر تھا شاید، یا اردو کا پیپر تھا۔ تو مسئلہ یہ بنا کہ وہ پرنسپل کے پاس چلا گیا بچہ، اور اس نے کہا جی دیکھیں میں ایک قابل اسٹوڈنٹ ہوں، قابل شاگرد ہوں، اور میرے جو استاذ ہیں انہوں نے مجھے بلا وجہ جو ہے وہ فیل کر دیا، تو آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ استاد نے ٹیچر کو بلا لیا، استاد نے کہا جی آپ آئیں ذرا، یعنی کہ جو پرنسپل تھے سوری، انہوں نے استاذ کو بلا لیا، آپ آئیں کہ آپ نے کیوں ان کو فیل کیا۔ تو ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لڑکا جو ہے، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ جب بھی اسے کچھ بھی کسی بھی موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہا جائے یا کچھ بھی لکھنے کے لیے دیا جائے، تو یہ اس موضوع کے اندر ایک کہانی اپنی طرف سے ایڈ کر لیتا ہے کہ اونٹ بہت اچھا جانور ہے۔ یہ ہر جگہ اونٹ کو جو ہے وہ گھسا لیتا ہے۔ تو یہ ایک ہی کام کرتے ہیں کہ یہ ایک ان کے پاس اسپیسیفک موضوع ہے 2812 یا بنو امیہ یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو زیر بحث لاتے ہیں اور جو ہے نا وہ تذلیل کرتے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ رہا کہ پرنسپل نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک موضوع دیتا ہوں، آپ لکھیں، ابھی ویریفائی ہو جائے گا کہ آپ طالب علم اچھے ہیں۔ تو پرنسپل نے کہا کہ آپ موسم بہار پہ موضوع لکھیں۔ تو اب وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لکھتا ہے کہ جی موسم بہار بڑا اچھا موسم ہے، اس میں پھل بھی لگتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اور یہ موسم اونٹ کو بہت پسند ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اونٹ انہوں نے اپنے بیچ میں گھسا لیا اپنی طرف سے موسم بہار میں۔ 2812 جیسے مرزا صاحب گھسا لیتے ہیں کبھی کبھی، غلط تشریح کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ کی تذلیل کرتے ہیں، اسی طرح میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کے ایک دو جو ہے نا معاملہ چھوڑ کے باقی ساری بنو امیہ کو، حالانکہ حضرت عمر بھی، حضرت عثمان خاص کر کے سوری، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں، حضرت عمر نہیں، تو بس وہ اس طرح کی تذلیل کرتے ہیں۔ تو وہ لڑکے نے اونٹ کو سا لیا بیچ میں کہ اونٹ بڑا اچھا جانور ہے، موسم بہار کو بڑا پسند کرتا ہے، وہ زیادہ دیر پانی پی کے رہ سکتا ہے، اور کھانا بھی نہیں کھاتا کئی دن، تو بہت تیز سواری کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پرنسپل کو ڈاؤٹ ہوا کہ شاید میرے موضوع چوز کرنے میں کوئی پرابلم ہو گیا کہ یہ اونٹ بیچ میں آ گیا، کیونکہ ٹیچر نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کو جب بھی کوئی موضوع دو یہ بیچ میں اونٹ گھسا لیتا ہے۔ پرنسپل نے کہا کوئی بات نہیں۔ پرنسپل نے نیکسٹ اسے کہا چلو ایسا کرو، ٹیکنالوجی میں گاڑی پر مضمون لکھ کے دو، اور چائنیز گاڑی ہونی چاہیے، جاپنیز گاڑی ہے اس کے حوالے سے کوئی مضمون تیار کر کے دو۔ اب وہ لکھنے بیٹھا کہ جی جاپنیز گاڑی بڑی اچھی ہوتی ہے، پاکستان میں سے ہے، وہ بھی بہت مہنگی ہے، بہت مہنگی گاڑی ہوتی ہے، بہت اچھی آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہے۔ اب آگے پھر وہی اونٹ گھسا لیا، کیسے کہ جتنی مرضی بڑی اچھی گاڑی ہو، پیٹرول ہمارے ہاں مہنگا ہے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہمیں اونٹوں پر سفر کرنا چاہیے، اور آگے وہی کہانی ساری، اونٹ بڑا اچھا جانور ہے، پانی پی کے زندہ رہتا ہے، کافی دن تک کھانا کھائے بغیر رہ سکتا ہے، سواری بہت تیز کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب پرنسپل کو بھی لگا یار کوئی مسئلہ تو ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ چلیں، پرنسپل نے کہا ہو سکتا ہے کچھ مماثلت ہو، کیونکہ گاڑی بھی سواری ہے اور اونٹ بھی ایک سواری ہے، تو ہو سکتا ہے مماثلت ہو۔ تو اب جو پرنسپل ہے نا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایسا موضوع دوں گا یہ بیچ میں اونٹ نہیں گھسا سکے گا۔ تو ٹیکنالوجی کے اوپر انہیں کہا گیا کہ آپ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائلس وغیرہ پہ موضوع تیار کر کے دیں۔ اب وہ چونکہ بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے اپنے زوم میں، ٹھیک ہے، جیسے مرزا صاحب اپنی اکیڈمی میں بہت بڑے عالم ہیں، یہ بھی بہت بڑا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے کہا کہ میں بنا دیتا ہوں۔ وہ لکھنے بیٹھا اور لکھتا ہے کہ کمپیوٹر اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بہت اچھی ایجاد ہے، تعلیم یافتہ لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں، اس کا ہمیں بہت فائدہ ہے، اس سے ہم نے کئی معاملات ایسے ہیں جو ہم دنوں میں، مہینوں میں حل نہیں کر سکتے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان کو منٹوں میں حل کر لیتے ہیں۔ لیکن اب اونٹ کی باری ہے، گھسنے لگا ہے اونٹ، دیکھیں کیسے گھسا۔ کہتے ہیں لیکن ان پڑھ لوگ جو ہے نا، جاہل، وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے، وہ اس کو پسند بھی نہیں کرتے، جبکہ پڑھے لکھے لوگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو پسند کرتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن ان پڑھ جاہل لوگ نہیں کرتے۔ جیسا کہ صحرا کے بدو، اور صحرا کے بدو چونکہ اونٹ پسند کرتے ہیں، اونٹ بڑا بابرکت جانور ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تیز بھاگنے والا جانور ہے، پانی پی کے 7 دن زندہ رہتا ہے، کھانا کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، بہت صابر شاکر جانور ہے۔ اب طالب علم پر غصہ آیا پرنسپل کو، اس نے ٹیچر کو کہا کہ آپ نے اس کو بالکل ٹھیک فیل کیا، اس کا یہی بنتا ہے کہ موضوع اس کو کچھ دیا جائے، سوال کچھ ہوتا ہے، جواب میں یہ بالکل اونٹ لے کے آتا ہے۔ اچھا جی، اب اس اسٹوڈنٹ نے، جس کو استاذ نے اور پرنسپل نے
फेल कर दिया। इसने महकमा तालीम वालों को ख़त लिखा कि जी मैं एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, जबकि मेरे टीचर जो हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और प्रिंसिपल भी जो है उन्होंने भी वो मुझे फ़ेल कर दिया है। टीचर से मुराद मुसब उमैर अल हुसैनी साहब झेलम वाले, और प्रिंसिपल से मुराद आप ये ले लें कि कराची वाले मुफ्ती साहब, ठीक है। तो इन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया। मैं उसमें मैं जो सॉरी मैं तालीम के इदारे को ये ख़त लिख रहा हूँ कि मैं बहुत काबिल शागिर्द हूँ और मेरे से बड़ी ज़्यादती हुई है, मैंने इस पर सब्र किया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ऐसे सब्र किया है जैसे ऊँट बड़ा साबिर शाकिर जानवर है, वो 7 दिन खाए बगैर पिए बगैर रह सकता है, तेज़ दौड़ता है, और उसके ये फ़ज़ाइल हैं, बिल्कुल ऊँट की तरह मैंने इसके ऊपर सब्र किया। तो इंजीनियर साहब का मसला ये है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। उनके काफ़ी मामला ठीक होते हैं, लेकिन अक्सर मामला उनके ख़राब होते हैं, अक्सर मसाइल वो गलत बयान करते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि स्टूडेंट जो हैं मिर्ज़ा साहब के, वो थोड़ी गौर फिक्र करें कि अगर मिर्ज़ा साहब जो है वो किसी चीज़ में ब्लंडर करते हैं, गलती करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इतने बड़े आलिम नहीं है कि जो इस्लाम है वो जहिलम अकेडमी के इर्द गिर्द घूमता रहे। इस्लाम बहुत वसी है, जितनी दुनिया है उससे ज़्यादा है इस्लाम। तो इसको थोड़ा सा ज़हन में बहस लेके आए। जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा।